شہرینہ یہ سوچ کر پریشان سی ہو گئی۔ آج کے دن سب اسٹوڈنٹس بہت خوش لگ رہے تھے کیونکہ آج کے دن یونیورسٹی نے مختلف جگہات کا وزٹ کرنا تھا۔ پھر سارا دن سب اسٹوڈنٹس نے خوب انجوائے کیا۔ آج کی رات رک کر صبح سب نے واپس یونیورسٹی جانا تھا۔ پورا دن شہرینہ عجیب سی کشمکش میں رہی۔ وہ ارشمان کا انتظار کرتی رہی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے پاس تو اس کا موبائل نمبر بھی نہ تھا ورنہ وہ رابطہ کر لیتی۔ اس بار اگر وہ آیا تو اسے کہوں گی اپنا موبائل نمبر ضرور دے کر جائے۔ شہرینہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی کہ نادیہ نے اس کی بات سن لی۔ کس کے نمبر کی باتیں کر رہی ہو جناب جی؟ کسی کے نہیں، شہرینہ نے منہ چڑھایا۔ کوئی تو ہے جو تمہارے خیالوں میں بسا ہے۔ ہاں ہے تو، شہرینہ نے کہا۔ کون ہے مجھے بھی تو بتاؤ، جس کے لیے تم بیگانی سی ہوتی جا رہی ہو اور خود سے باتیں کرنے لگی ہو۔ کل بھی درختوں کے بیچ بیٹھی تم دوسری سائڈ پر جانے کس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہاں دوسری سائڈ پر تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تم یہاں آ کر کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو شہرینہ، کیا بات ہے؟ شہرینہ ہنسنے لگی۔ ارے پاگل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نادیہ کو تو جواب دے دیا مگر وہ یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ نادیہ کو ارشمان کیوں نہیں نظر آیا۔ پھر وہ سوچنے لگی اچھا ہی ہوا کہ ارشمان اسے نظر نہیں آیا ورنہ وہ لاکھ سوال جواب کرتی۔ واپسی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ سب بچے بس میں اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ شہرینہ تھوڑی افسردہ نظر آ رہی تھی کیونکہ ارشمان کہیں نظر نہ آیا تھا۔ وہ بس میں اداس بیٹھی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ گاڑی بڑے بڑے درختوں کو گزارتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ شہرینہ نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی اور رومانٹک گانا سننے لگ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں ارشمان کو آواز دی، ارشمان تم کہاں ہو؟ تم کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اچانک شہرینہ کے کانوں میں ایک آواز آئی، میں تمہارے پاس ہوں شہرینہ، اپنی آنکھیں مت کھولنا ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ جب جب تم مجھے دل سے یاد کرو گی اور آنکھیں بند رکھو گی تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جاؤں گا، لیکن جیسے ہی تم آنکھیں کھولو گی میں غائب ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ارشمان، میں آنکھیں نہیں کھولوں گی، شہرینہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے کافی دیر آنکھیں بند کر کے ارشمان سے باتیں کی۔ ارشمان سے تو شاید پہلے سے ہی گہری دوستی ہو چکی تھی، لیکن شاید اب اس دوستی پر پیار کا سرخ رنگ چڑھنے والا تھا۔ ارشمان، میں ایک بات نہیں سمجھ پائی، تم اس طرح میری آنکھوں کے سامنے کس طرح آ جاتے ہو؟ شہرینہ نے سوال کیا۔ جب کوئی کسی کو سچے دل سے یاد کرتا ہے نا تو سامنے بھی آ جایا کرتا ہے۔ شہرینہ پہلے تو حیران ہوئی پھر مان گئی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ نادیہ اسے دیکھ کر تھوڑی حیران تھی، گھر میں بھی مزید خوش رہنے لگی تھی۔ وہ ہر رات آنکھیں بند کرتی تو ارشمان سے اس کی ملاقات ہو جاتی۔ آج وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ فلور پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی اور دل ہی دل میں ارشمان کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک اسے کسی نے آواز دی، شہرینہ۔ شہرینہ کو یہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ارشمان تھا، جو بلیک کلر کی جینز اور ریڈ کلر کی شرٹ میں بے حد حسین اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارشمان، تم یہاں؟ کب؟ کیسے؟ اس نے ارشمان سے حیرانگی سے سوال کیا۔ جیسے روز آتا ہوں ویسے آج بھی آ گیا، ارشمان نے اسے جواب دیا۔ تم مجھے دل کی شدت سے یاد کرتی ہو تو میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے آنے سے نہیں روک سکتا، ارشمان نے کہا تو شہرینہ خوش سی ہو گئی۔ پھر شہرینہ نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ پھر وہ سارا دن ارشمان کے ساتھ باتیں کرتی رہی، بہت خوش لگ رہی تھی۔ نادیہ نے اسے دیکھا تو وہ بہت حیران رہ گئی کیونکہ وہ یہ دیکھتی کہ شہرینہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے مگر دوسری سائڈ پر اکثر کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے شہرینہ کو کئی بار کہا۔ شہرینہ بھی یہ سوچ کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے ارشمان سے وجہ پوچھی تو ارشمان نے اسے بتایا، شہرینہ میری بات غور سے سنو، میں کسی اور کو نظر نہیں آ سکتا، میں صرف تمہیں نظر آ سکتا ہوں۔ یہ ایک راز ہے، اس کے آگے ایک بھی سوال مت کرنا،
ورنہ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ شہرینہ اور ارشمان ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ انہی دنوں شہرینہ کے چچا جان نے اپنے بیٹے کاظم علی کے لیے شہرینہ کا رشتہ مانگ لیا۔ شہرینہ کے والدین رشتے پر خوش تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ گھر کی بچی گھر ہی رہے گی، اس طرح سب اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے جب شہرینہ سے بات کی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں ماما، سوری، میں چاچو کے بیٹے کاظم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ شہرینہ نے اپنی ماما سے بات کی۔ مگر کیوں بیٹا؟ وہ اچھا خاصا خوبصورت ہے، پھر بینک میں جاب بھی کرتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گا۔ میں نے کہا نا ماما، میں کاظم کو پسند نہیں کرتی اور میں اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ مگر کیوں بیٹا؟ اگر تم کاظم کو پسند نہیں کرتی تو کس کو پسند کرتی ہو؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ جی ہاں ماما۔ ماما شہرینہ کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر شہرینہ ماما کے قریب آئی اور ان سے لپٹ گئی۔ پلیز ماما، میں ارشمان کو پسند کرتی ہوں۔ شہرینہ نے اپنی ماما کو تمام حقیقت بتا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے۔ آپ ارشمان سے کہو کہ اپنے والدین کو جلد از جلد بھیج دے، اور اگر وہ اپنے والدین کو نہ بھیج سکا تو آپ جانتی ہو کہ آپ کے چاچو جان اور آپ کے ابو بھائی ہیں، اور آپ کے ابو آپ کے چاچو جان کو منع نہیں کر سکتے۔ منع کرنے سے ان کا آپ سے رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی کرنا ہے ذرا جلدی کرنا۔ شہرینہ نے ماما کی بات غور سے سن لی تھی۔ پھر شہرینہ نے ارشمان کو ساری بات بتا دی، مگر شہرینہ ارشمان کا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ شہرینہ، اس دنیا میں ہماری شادی ممکن نہیں۔ ارشمان نے شہرینہ سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا مطلب ارشمان؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ میں تم سے ضرور شادی کر سکتا ہوں، مگر اس سے قبل تمہیں میرا سچ جاننا ہوگا، جو کہ بہت خوفناک ہے۔ کون سا خوفناک سچ؟ تم کس خوفناک سچ کی بات کر رہے ہو ارشمان؟ شہرینہ نے اس کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں سب سچ بتاؤں گا، لیکن اس سچ کو جاننے کے لیے تمہیں اپنے ہاتھوں سے میری تصویر بنانی ہوگی، اور اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے میری بالکل صحیح تصویر بنا لی تو تم اور میں دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں گا۔ شہرینہ یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ شہرینہ کے والدین بھی کچھ ناراض سے رہنے لگے تھے، مگر وہ ارشمان کے پیار میں بہت مجبور تھی۔ وہ کئی دنوں سے مسلسل اس کی تصویر بنا رہی تھی۔ آخر کار آج رات اس کی تصویر بنا ہی لی۔ تصویر کے مکمل ہوتے ہی اسے خوشی کا احساس ہونے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے تصویر نہیں بلکہ ارشمان کو حقیقت میں بنا دیا ہو، اور یہ سچ تھا۔ شہرینہ نے اتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی کہ وہ بالکل حقیقت لگتی تھی۔ تصویر کے مکمل ہوتے ہی شہرینہ نے ارشمان کو آواز دی، اپنی آنکھیں بند کی، مگر اسی لمحے ہوا تیز سی ہونے لگی۔ شہرینہ حیران رہ گئی۔ ارشمان اچانک اس تصویر سے باہر نکلنے لگا اور شہرینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارشمان، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، ارشمان نے شہرینہ سے کہا، اور وہ زبردستی شہرینہ کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ اچانک ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا اور منظر بالکل بدل گیا۔ ارشمان اور شہرینہ اس پینٹنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں بالکل سیاہ اندھیرا تھا۔ شہرینہ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ ارشمان بھی اچانک غائب ہو گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر ارشمان کو آواز دے رہی تھی، ارشمان، کہاں ہو تم؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ شہرینہ روتے روتے بہت پریشان ہو گئی۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔
अचानक उसके चारों तरफ साफ शफाफ लंबे शीशे से लग गए। शीशे चारों तरफ थे और शहरीना उनके दरमियान खड़ी थी। हर तरफ शहरीना को अपना आप ही दिखाई दे रहा था। वो मुसलसल अर्शमान को आवाजें दे रही थी कि अचानक एक आदमी उसके सामने आया। उसने स्याह रंग का पैंट कोट पहन रखा था जिसका कॉलर बहुत ऊंचा था और कॉलर से जुड़ा स्याह रंग का कपड़ा नीचे टांगों की तरफ बहुत ज्यादा था। जब वह चलता था तो कपड़ा भी साथ साथ हरकत करता और लहराता जाता। उसने उसी कपड़े से अपना चेहरा ढांप रखा था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं। शहरीना खौफ के मारे कांपने लगी क्योंकि ये वही आदमी था जिसे वो हमेशा ख्वाबों में देखा करती थी। शहरीना उस आदमी को देखकर बहुत खौफ में आ गई। बचाओ अरशमान, प्लीज मुझे बचाओ। ये आदमी कौन है? कोई मुझे बचा लो, छोड़ दो मुझे। वो रोने लग गई। अचानक उस आदमी ने अपने चेहरे से पल्लू हटाया तो उसका चेहरा तमाम लगे आईनों में वाज़िह नजर आने लगा। उसकी आंखों का रंग लाल था और होठों के अंदर दो बड़े नाखून नुमायां नजर आ रहे थे। ये नाखून नहीं बल्कि उसके दांत थे। शायद वो अपने असली रूप में आ गया था। वो बिल्कुल एक वैम्पायर जैसा लग रहा था। शहरीना के पांव तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी का प्यार अर्शमान था। वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर चीखने लगी, अर्शमान, तुम कैसे बन गई? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था शहरीना, मगर यही मेरी हकीकत है। मैं एक वैम्पायर हूं और ये भी हकीकत है कि तुम्हें एक वैम्पायर से मोहब्बत हुई है। हाँ, ये सच है। वो मैं ही था जो तुम्हारे ख्वाबों में मुसलसल आता था। वो मैं ही था जो तुम्हें आवाजें देकर बुलाता था। मगर क्यों? तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया? क्यों अपनी हकीकत मुझसे छुपा कर रखी? तुम इंसानी खून चूसने वाले दरिंदे हो और मैं तुमसे प्यार कर बैठी। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खता कर दी। नहीं शहरीना, तुम हमेशा से मेरी किस्मत में थी। तुम्हारा सितारा मुझसे मिलता था और मेरा मिलन तुमसे होना ही था। मुझे मेरी दुनिया के आलम जादूगर ने बताया था कि हमारी एक अलग दुनिया है जहाँ सब वैम्पायर्स रहते हैं। हाँ, ये सच है कि मैं एक वैम्पायर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर हमारी दुनिया के बुज़ुर्ग और जादूगर बाबा खरूज ने मेरे वालिदैन और मुझे ये बताया था कि वो लड़की तुम्हें इंसानों की दुनिया से मिलेगी जो तुम्हारे ख़ानदान, नस्ल और वैम्पायर की पूरी नस्लों को बचा सकेगी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर जब वो लड़की भी सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करने लगेगी। शहरीना ये तमाम हकीकत सुनकर सदमे में आ गई। लेकिन मुझ में ऐसा क्या था जो उस बुजुर्ग ने तुम्हें मेरे लिए भेजा? शहरीना ने उससे सवाल किया। ये मैं नहीं जानता शहरीना, लेकिन हजारों सालों में ऐसा सिर्फ एक बार होता है। खानदान और वेम्पायर्स की पूरी दुनिया को बचाने के लिए किसी खास वेम्पायर को इंसानी लड़की से शादी करना होती है। उसकी इंसानी ताकतें अपने जिस्म में लेकर तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं और वेम्पायर्स की बस्ती आबाद रह जाती है। मगर इसके लिए उस लड़की को भी वेम्पायर बनना पड़ता है और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ती है। मुझे इस काम के लिए चुना गया था, इसीलिए मैं तुम्हारी दुनिया में आबाद रहा, वहाँ आर्जी सकूनत इख्तियार की। मेरे बाबा भी कभी कभी मेरी मदद करने को आ जाते, लेकिन मैं सिर्फ हमेशा तुम्हारे ही इंतज़ार में था और सिर्फ तुम ही नज़र आता था। मैं ही वो लड़का हूँ जो इस काम के लिए चुना गया। मैं नहीं जानता ये मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, लेकिन मेरा ख़ानदान, मेरी बस्ती और मेरी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। शहरीना ने तमाम हकीकत सुनी तो वो गुस्से में आ गई। झूठे हो तुम, ये सब बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकूंगी। तुम्हारी हकीकत बहुत खौफनाक है। तुम एक खूनी दरिंदे हो। मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ।
لیکن میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں شہری۔ ارشمان نے مڑ کر شہرینہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگا۔ میں جانتا ہوں یہ سب حقیقت ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ تم اس حقیقت کو کبھی قبول نہیں کرو گی، مگر اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، کیونکہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گا، اور شاید آج میری آخری رات ہو۔ تمہارے جانے کے بعد بھی میری زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس بزرگ نے مجھ سے کہا تھا جس دن تم اس لڑکی کو یہ حقیقت بتاؤ گے، اگر اس دن لڑکی نے تمہاری محبت کی خاطر کوئی قربانی نہ دی تو اسی رات تمہاری موت ہو جائے گی۔ میں اپنی زندگی کو تو ختم کر لوں گا شہرینہ، لیکن میں مرتے دم تک یہی کہوں گا کہ میں تمہارے جسم کو نہیں، روح کو چاہتا ہوں، اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ شہرینہ بھی کافی دیر روتی رہی، پھر روتے ہوئے ارشمان کے گلے آ لگی۔ وہ بھی محبت کے ہاتھوں بہت مجبور تھی۔ شہرینہ، آج تمہیں یا مجھے محبت کی قربانی دینی ہوگی۔ اگر تم قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے ویمپائر بنو گی تو انسانوں کی دنیا میں کبھی واپس نہیں جا سکو گی، اور ان لوگوں کو یہی محسوس ہوگا کہ تم کہیں غائب ہو گئی ہو۔ وہ تمہارا بہت پتہ کریں گے، لیکن تمہارا سراغ کبھی نہیں ملے گا۔ وہ پولیس اور تفتیشی معاملات میں پڑیں گے، لیکن ان کو تمہارا سراغ کبھی نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں تم ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ گی، پھر تم ہمیشہ میری دنیا میں میرے ساتھ رہو گی، اور اگر میں تمہارے لیے قربانی دوں گا تو میرا پیار تو زندہ رہے گا، لیکن میں آج رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا۔ چاند نکلنے تک اگر میں نے تمہارا خون چوس کر تمہیں ویمپائر نہ بنایا تو آج یہ پیار کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ شہرینہ ارشمان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے شہرینہ، تم اگر اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے شہرینہ کو آخری بار پیار سے اپنی باہوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ تو وہی منظر تھا جو شہرینہ نے خواب میں مسلسل دیکھا تھا۔ آج اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ شہرینہ بھی رونے لگی۔ آج ساری حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ آج وہ جان گئی تھی کہ اسے وہ سب مسلسل خواب کس وجہ سے آتے تھے، اور یہ تو بالکل وہی منظر تھا جو شہرینہ خواب میں مسلسل دیکھتی آ رہی تھی، کیونکہ وہ ارشمان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگ گئی تھی، اور وہ محبت کے ہاتھوں بہت مجبور تھی۔ ارشمان نے شہرینہ کو ایک جگہ پر چھوڑ دیا۔ وہاں اس کی دنیا میں جانے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اگر شہرینہ اس دروازے کو پار کر لیتی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاتی اور ارشمان کو کھو دیتی۔ شہرینہ اس دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاید اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ہی دنیا میں واپس چلی جائے گی اور ارشمان کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ پھر اچانک ایک بزرگ آئے اور انہوں نے زوردار آواز لگائی، وقت ختم ہونے والا ہے، تم دونوں میں سے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ اگر آج قربانی نہ دی گئی تو سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں جانے والا گیٹ کھلا تھا۔ شہرینہ اس گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی دنیا میں جانے کے لیے رضامند ہو چکی تھی۔ ارشمان کی آنکھوں سے لال رنگ کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ شہرینہ کو الوداع کہہ رہا تھا۔ شہرینہ کو ارشمان سے بھی ملاقات اور اپنی محبت یاد آ رہی تھی، جب وہ اس سے پہلی بار ملی تھی، اس سے پیار بھری باتیں کی تھی۔ اسے سارے مناظر بہت یاد آ رہی تھی، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اسے یوں مرتا کیسے چھوڑ جاتی؟ چاند نکلنے ہی والا تھا اور چاند کی روشنی تھوڑی تھوڑی پھیلنے والی تھی۔ چاند کے نکلتے ہی ارشمان کی موت واقع ہونے والی تھی، اور اب ایسا ہی ہو رہا تھا، کیونکہ چاند نکلنے لگا تھا، روشنی بھی تھوڑی سی پھیل چکی تھی۔ جب شہرینہ نے دیکھا کہ چاند نکل رہا ہے، اچانک وہ بھاگتے ہوئے ارشمان کے گلے آ لگی۔ چاند کے پورا نکلنے سے پہلے ہی شہرینہ اس کے گلے لگی۔ ارشمان نے جلدی سے شہرینہ کو گلے لگا لیا اور نوکیلے دانت اس کی گردن پر پیوست کر دیے۔
اور اس کا سارا خون چوس لیا۔ بزرگ خوش ہو گئے کیونکہ وہ جان گئے تھے شہرینا نے اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی۔ شہرینا کی یہ قربانی دینے کے بعد اب وہ ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پیار ہی نہیں جو کوئی قربانی نہ مانگتا ہو۔ شہرینا اور ارشمان ہمیشہ کے لیے ویمپائرز کی دنیا میں چلے گئے۔ یوں ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو کر رہ گئی، اور یوں شہرینا اور ارشمان کی لازوال محبت کی خونی داستان تکمیل کو پہنچی۔ آج بھی زمانہ ارشمان اور شہرینا کی خونی محبت کو یاد کرتا ہے، اور ان کی لازوال محبت کی سچی داستانیں اس دنیا میں بہت مشہور ہیں۔